إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت فاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في الذين مضوا قبلهم إلى آخر الحديث. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی آیت نمبر 33، 34، 35 تین آیتیں پڑھی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لوگو تم پر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مہربانی ہے. وہی تم کو پیدا بھی کیا، زندہ بھی رکھا ہے، تم کو روزی بھی دیتا ہے. جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ہی ہیں. پھر جب ان نعمتوں میں کبھی کمی ہو جاتی ہے، اس میں کچھ تکلیف ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے جا کے اللہ سے معافی چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ تمہاری فریاد کو، تمہاری دعا کو سن کے تمہاری مصیبت اور پریشانی کو دور کرتا ہے. تو کچھ لوگ پھر اپنے شرک کی طرف واپس ہو جاتے ہیں. خوب شرک کر لو، خوب کفر کر لو، بہت جلدی تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. میں نے ابن ماجہ کی ایک حدیث پڑھی جو کہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے میں مہاجرین کو جمع کر کے ایک نصیحت کی. اس میں کہا، مہاجروں، 5 خرابیاں ایسی ہیں کہ اگر تمہارے اندر آ گئی وہ، اللہ تم کو بچائے نہ آئے، اگر آ گئی برائیاں تمہارے اندر تو برا انجام ہوگا. پہلی برائی تو یہ ہے، اگر کسی قوم کے اندر زنا، بدکاری کی وبا پھیل جائے اور عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون جیسی بیماری بھی اور بہت ساری ایسی بیماریاں بھی پیدا کر دیتا ہے جن کو اس سے پہلے کسی نے سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. دوسرا آپ نے فرمایا، جو لوگ کے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان پر قحط آئے گا، اور بادشاہوں کے ظلم سے، حاکموں کے ظلم سے 2-4 ہوں گے. 2-4 ہوں گے کا مطلب یہ کہ اس میں مبتلا ہوں گے. تیسرا آپ نے فرمایا، جو لوگ کہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بارش جیسی نعمت سے نہیں نوازے گا. ہاں جانور ہیں
اس لیے اللہ تعالیٰ جانوروں پر رحم کر کے بارش برساتا ہے، اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہو جاتا ہے۔ چوتھا آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ ظلم و ستم میں مبتلا ہو جائیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ستانے پریشان کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کسی غیر کو، حاکم کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو اگر نہیں مانے، اس کو توڑ دیے، جو اقرار اللہ سے کیے اس کو توڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ ظالم حاکم کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ وہ تمہارے کمائی کے پیسے کو بھی چھین لے گا اور تم کو دوسری تکلیفیں بھی دے گا۔ پانچویں اور آخری بات آپ نے یہ فرمائی، جو لوگ کے حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانے، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں لوٹے، تو ان کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے۔ یہ 5 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مہاجروں کو بتائی تھی، جو ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت کی بات ہے۔ خاص کر چوتھی بات ہمارے لیے بڑی عبرت کی ہے۔ جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ صاحب کبھی ہو گیا کبھی نہیں، یہ ختم بھی نہیں ہوتی ہے، دوسری پریشانی شروع ہوتی ہے۔ یہ شروع ہوا سمجھیے کہ صاحب دلی کے قریب دادری کوئی اخلاق صاحب تھے، ان کے فریج میں گوشت تھا، بقرعید کے موقع پر بکرے کا تھا، لیکن وہاں کے کسی مندر کے پجاری نے بتا دیا ان کے گھر میں گائے کاٹے ہیں۔ فوراً گئے، جا کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں، یہ گائے بھی نہیں، چمڑا بھی نہیں، خون بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فریج کھول کے دیکھے تو گوشت تھا، کہا یہ گائے کا گوشت ہے۔ تحقیق کے ساتھ معلوم ہوا کہ نہیں، بکرے کا گوشت ہے، لیکن ان کو مار مار کے ختم کر دیے۔ وہاں سے شروع ہوا، اس کے بعد موب لنچنگ سے کتنے لوگوں کو مارا گیا، گو رکشا کے نام پر کتنے لوگوں کو مارا گیا۔ پھر اس کے بعد CAA NRC وغیرہ آتے آتے کرونا کی وجہ سے رک گیا، وہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت۔ پھر اس کے بعد کبھی حجاب کا مسئلہ آیا، وہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت۔ پھر اس کے بعد اذان کا مسئلہ آیا کہ اذان نہیں دینا مسجدوں میں، یہ ایک مسئلہ آیا۔ اگر اذان دیں گے تو ہم لوگ ہنومان چالیسا کر پڑھیں گے زور زور سے۔ کتنی مصیبتیں جی، مسلسل مصیبتیں۔ لیکن مسلم قوم بیدار ہوتی ہے کیا؟ نہیں بیدار ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مصیبتیں بڑھتے چلی جاتی ہیں۔ اب تو ایک اعلان یہ بھی ہوا کہ اب مدرسے کھل رہے ہیں، شوال سے اعلان ہو گیا ہر عربی مدرسے میں جن گن من پڑھنا ہوگا، قومی ترانہ پڑھنا ہوگا، بچوں کی پیریڈ ہوگی، طلباء کی، اساتذہ سب شریک رہیں گے اور یہ ترانہ پڑھ کے کلاسوں کو جانا ہوگا۔ اب کل جمعرات سے یہ اعلان ہو گیا UP کے اندر، اور وہاں کا جو عربی بورڈ ہے اس نے سارے مدرسوں کو سرکولر بھیج دیا کہ کوئی بھی مدرسہ ہو ان کے اندر وہ ایڈڈ ہو کہ نان ایڈڈ ہو، اسکول مدرسہ ہو تو ان کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہوگا، ورنہ اس مدرسے کو بند کر دیا جائے گا۔ بیلگام ایک جگہ ہے جس کو بیلگاوی بھی کہتے ہیں، وہاں بھی 3 دن پہلے مسجد میں کچھ لوگوں نے چڑھ کے بھگوا جھنڈا لہرا دیا۔ مسجد میں گھس گئے، کئی آدمی ان کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں۔ ایسے کتنا ہوا دلی کی مسجد میں، کیسے کیسے ہوا، تو اس سے پہلے شاہین باغ وغیرہ کے پاس ہوا، ایسے نہ کیے۔ کتنی مسجدوں میں مینارے پر چڑھ کے چڑھائے اور مینارے کو توڑے، کیا کیا کیے۔ لیکن مسلم قوم یہ سب پڑھتی ہے، سنتی ہے، اور جو لوگ ٹی وی والے ہیں ٹی وی میں دیکھتے بھی رہیں گے، لیکن کچھ بھی احساس نہیں ہے۔
کیا کریں گے مسلمان؟ یہ پوری طرح حکومت طے کر چکی ہے، یا کہ بی جے پی طے کر چکی ہے کہ 2 کروڑ مسلمانوں کو کم سے کم ختم کرنا ہے. یعنی یہ پلاننگ نہیں ہے، شروع ہو گیا ہے. پلاننگ تو بہت زمانے سے کر رہے ہیں، کم سے کم 2 کروڑ کی تعداد کم کرنا ہے مسلمانوں کی، ایسے کہا جاتا ہے. اللہ عالم. اس کی مثال تو ہم دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کو ڈال کے بند کر کے رکھے ہیں. 12% مسلمان جیلوں میں بند ہیں. اس وقت جتنے جیل میں بند ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنے جرم کی وجہ سے، اس میں 12% مسلمان ہیں جن کا کوئی ثبوت اب تک نہیں ہے کہ صاحب انہوں نے یہ جرم کیا، انہوں نے غداری کی، انہوں نے فلاں کیا. 12% ہیں. اور کچھ لوگ تو 2 سال سے پڑے ہیں، 4 سال سے پڑے ہیں، اب تک بھی ان کا مقدمہ آیا نہیں، ٹالتے جاتے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے ان سب چیزوں کو سمجھیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں تو اللہ ہی ہماری مدد کرے گا. ورنہ کوئی صلاح الدین ایوبی آنے والے نہیں ہیں، کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے نہیں ہیں. اب ہم کو اللہ ہی کی مدد چاہیے، اللہ کی طرف ہم کو رجوع ہونا چاہیے. اس لیے یہ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ نے کہا تم کو جو امن کی، سکون کی، ہر طرح کی نعمت ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ملی. پھر جب تم پر مصیبتیں، بلائیں، پریشانی آتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہو. رجوع نہیں ہوتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے. اللہ نے کہا، کافروں سے کہا، کافروں تم پر جتنی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. مصیبت پریشانی آتی ہے، اللہ کی طرف دوڑ کے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے. ایسی مثالیں اللہ نے کہی تھی قرآن کے اندر. یہ بھی کہا کہ جب تم کشتی پر سفر کرتے ہو، موجیں ہر طرف سے آ کے تم کو گھیر لیتی ہیں، پھر تم اللہ ہی کو بلاتے ہو، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہو. پھر جب اللہ تم کو کنارے پہنچا دیتا ہے، پھر ناشکری کرنے لگتے ہو، پھر بھی تم کفر کی طرف چلے جاتے ہو. اللہ نے کھل کر یہ کہا، تو ہماری مصیبت کو، بلا کو، پریشانی کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. لہٰذا ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. پریشانیاں، تکلیفیں سب کو آتی ہیں. دین میں جم کے رہنا، دین کو مضبوطی سے پکڑنا، یہی ہم کو تعلیم دی گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی پریشانیاں آئیں. صحابہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے پیروں میں رسی باندھ کر کھینچا گیا، کسی کو جان سے بھی مار دیا گیا. ایسے سب ہوا. دین کی وجہ سے ان کو مصیبتیں آئیں، شہادت کی موت، مرے شہادت کی موت. ہماری مصیبت یہ ہے دین کی وجہ سے نہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے، دیندار ہیں ان کی وجہ سے. کیا نہیں، ان کا نام مسلمان ہے، اس لیے ان کی ٹوپی ہے، ان کا لباس ہے، ان کا کھانا پینا ہے، اور ان کا پہناوا اڑاوا ہے. یہ نہیں رہنا، ایک ہی چیز یہاں رہنا، ایک ہی قانون دنیا میں رہے گا ہندوستان میں. سب اس کو ماننا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا. ایسا جو کامن سول کوڈ لا کے پوری طرح ایک ہی قانون ہوگا. اس میں اسلامی قانون ہے کیا؟ نہیں، کوئی قانون نہیں. اس کی ابتدا ہوئی کہ 3 طلاق کے متعلق قانون پاس ہوا کہ جو بھی 3 طلاق دے گا اس کو جیل بھیجا جائے گا اور فلاں کیا جائے گا. ایسا شروع کیا گیا. پھر اس کو بدلتے بدلتے بہت ساری چیزیں ہو گئیں. اب تو یہ بھی ہوا کہ رات کے 10 سے صبح کے 5 تک پوری جگہ، پورے انڈیا میں ہے، لیکن جہاں بہت پرانا قانون ہے، آج کا قانون نہیں ہے،
جو وائس پولوشن بولتے ہیں نا، آواز اسپیکر میں سب آواز آنا نہیں، اپنا کیا بھی کر لو تم گھر کے اندر کوئی بات نہیں، لیکن باہر اس کی آواز نہیں آنا۔ اب دیکھیے فجر کی اذان پورے مہاراشٹر میں بند ہو گئی، فجر کی اذان نہیں دے سکتے، اور بھی کرناٹکا میں بہت ساری جگہوں میں فجر کی اذان نہیں ہوتی اسپیکر پر۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر اسپیکر کا شوق بہت زیادہ ہے کہ صاحب چھوٹی بھی مسجد ہو تو اسپیکر لگانا ہے، اذان دینا ہے۔ 4 گھر مسجد کے بازو ہیں، ان کو بھی اسپیکر سے بلانا پڑتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ بعض جگہ ایک محلے میں 6 مسجد ہیں، 6 مسجد میں 3 2 منٹ سے اذانیں ہوتی رہتی، 10 منٹ تک اذان ہوتے رہتی ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کا بھی کوئی حق ہے، اس لیے ہم کو بھی سوچنا چاہیے سب کتنی اذان دیں گے۔ ایک اذان یہ تو پورے محلے کو کافی ہے، جہاں تک اسپیکر کی آواز جاتی ہے، وہ نہ کر کے ہر محلے میں 10 مسجد ہیں، 10 مسجد میں اذان دی جاتی ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کا بھی ہم کو خیال کرنا ہے۔ تو اذانیں بند کر دی گئی مسجد میں۔ اب تو مسجدوں کو بھی گرانے کی تجویز ہو رہی ہے کہ مسجد ایک تو بابری اس کی مسجد گئی، بابری مسجد گئی ایودھیا کی، اب تو یہاں کوشش یہ کی جا رہی ہے بنارس میں جو مسجد ہے جس کو گیان باپی مسجد کہتے ہیں، اب اس کا جھگڑا شروع ہوا۔ حالانکہ پہلے اسے طے تھا کہ اگر یہ بابری مسجد ایودھیا کی مسجد دے دیے تو پھر کوئی مسجد کا ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ہاں نہیں کریں گے، لیکن ابھی اور تازہ ہی خبر تھی سمجھیے، متھرا کی عیدگاہ کا اعلان کر دیا، یہ کرشنا کی جنم بھومی ہے، یہ مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، اس کو ہم کو دینا پڑے گا، ہم یہاں بہت بڑا مندر بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد بنارس گیان باپی مسجد، اس کا بھی ایک مسئلہ چھڑا گیا۔ یہ آزادی سے پہلے ہی مسجد وہاں ہے، 3 طرف مسجد ہے، ایک طرف کھلا ہے، 2 طرف مندر ہے اور ایک طرف مسجد ہے، بڑے بڑے پتھر وغیرہ سب رکھے ہوئے ہیں، بہت بڑی جماعت ہوتی ہے۔ جمعے کے دن تو مسجد بھر کے روڈ میں بھی لوگ نماز پڑھتے، ہمیشہ وہاں نماز ہوتی رہی ہے۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ صاحب حکومت تحقیق کرا رہی ہے، یہ جو مسجد کے اندر نقش و نگار ہے مندر کا ہے کیا؟ وہ انہوں نے دعویٰ یہی کیا ہے یہ مندر ہے، اس کو ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ آزادی سے پہلے سے ہو، آزادی سے پہلے کون قبضہ کرتے ہیں؟ کسی نے دیا، کیا کہ بنائے، اور ہندو مسلم میں اتحاد تھا اس لیے بنائے، اللہ عالم۔ لیکن اب اس کی باری شروع ہوئی ہے، اب اس مسجد کو بھی، گیان باپی مسجد کو بھی اپنے پاس لے لیں گے، یہاں کہیں گے تینوں مندر ہے، یہاں کوئی دوسری چیز نہیں ہے، مسجد وغیرہ نہیں ہے۔ اب اس میں کتنے مسلمان مریں گے کٹیں گے اللہ کو معلوم، اس لیے کہ وہاں جتنے مسلمان ہیں وہ سب بڑے جوشیلے مسلمان ہیں اور سمجھتے کم ہیں، اور اپنے آپ کو نماز نہیں پڑھے تو بھی مسجد کو بچانے کے لیے کوشش کریں گے، کتنے کی جان جائے گی۔ پہلے تو یہ تھا کہ صاحب گئے بھی 1 سے 2 مرتبے، لیکن ان لوگوں نے اس سب کو اجازت نہیں دی فلاں جگہ اندر آنے کی، فلاں کی یا کھرچنے کی اجازت نہیں دی۔ اب تو یہ ہو گیا ہائی کورٹ کی طرف سے جو بھی منع کرے گا اس کو جیل میں بھیجو۔ اب کون کھڑا ہوگا جی؟ پہلے سے 12% لوگ جیل میں بند ہیں، اب یہ 8% اور بھی بڑھ جائیں گے، 13% ہو جائیں گے، کتنے ہزار آدمی کو جیل میں ڈال کے بھرا جائے گا۔ کتنی مصیبتیں ہیں جی، رات دن مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، لیکن مسلمان ٹس سے مس ہوتے نہیں، ان کے اندر کوئی دینداری نہیں آتی، ان کے اندر کوئی اتحاد و اتفاق پیدا نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنی طرف اپنا ایک گروپ بنا کے، کوئی حنفی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اور کوئی سنی ہے، کوئی فلاں ہے، شیعہ ہے، کتنا سب آپس میں اختلاف کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور شرک کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، شرک کی اتنی درگاہیں ہیں، صاحب ہر درگاہ شرک سے آباد ہے، سمجھے، شرک مشرک، جا کے نماز کبھی مسجد کو نہیں آئیں گے،
لیکن درگاہ کو ضرور جائیں گے. وہ کوئی بھی اچھا کام برا کام ہو جائیں گے. کوئی مصیبت آئے گی تو جا کے درگاہ والے سے بولیں گے ہماری مصیبت دور کرو، ہماری پریشانی دور کرو. اگر دلہا شادی ہونے والی ہے گھوڑے پر بیٹھ کے جا کے پہلے درگاہ کے پاس اجازت لے گا، نکاح کی اجازت دیں گے. وہ دفن ہے درگاہ والے، اندر جو دفن ہے وہ اجازت دیتا. کیسے اجازت دیتا؟ اس کے بعد نکاح کی مجلس کو جائیں گے. کچھ بھی ایسا ہو پہلے درگاہ کو جائیں گے، مسجد کو نہیں آئیں گے. اللہ رحم کرے گا کیا؟ اب اس میں یہ سوچنا ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی بڑی گمراہی ہے تو علماء کا کردار کیا ہے، لوگوں کا کردار کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، دعوت کرنا، سمجھانا، بولنا، بتانا، مانے نہ مانے. ہمارا کام ہم کو کرنا ہے لیکن کوئی کرتے نہیں. اس کا ڈر رہتا ہے کہ جائیں گے تقریر کریں گے مار کھائیں گے اور صاف فلاں کریں گے. ایسا بہت ساری جگہ ہوا، کچھ جگہ جا کر تقریر کیے بہت مارے. حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مسلمان خود مانتے توحید والوں کو مار کے ان کو جو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. زیادہ دور کیا، ماؤنٹ روڈ کی درگاہ کو چلے جائیے، وہاں جا کے آپ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں کیا، کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں. وہاں کے جو مجاور فلاں ہیں آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کا پتہ لیں گے، ضرورت پڑی تو آپ جان بھی لے لیں گے. یا اولیاء اللہ کا یہ دشمن ہے، یا وہابی ہے. تو دیکھیں کتنی مصیبتیں ہم کو اپنی قوم کی طرف سے ہیں. رات دن یہ پریشانی الگ سے ہے، وہ تو سمجھنے والے نہیں ہیں، کتنا بھی سمجھاؤ. اب ایسی صورت میں مسلمان کیا کریں؟ یہ کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی ظلم ہوا، فلاں ہوا تو فرشتوں نے آ کے کہا محمد آپ اجازت دیں یہ دونوں پہاڑوں کو ہم ٹکرا دیں، بیچ کے سارے لوگ مر جائیں. مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں پہاڑوں کی حفاظت کا فرشتہ ہوں. ملک الجبال، سارے پہاڑوں کی حفاظت میرے ذریعے اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے. ان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوں گے اللہ کو معلوم. جیسے روح نکالنے کے لیے ایک فرشتہ ہے، ان کے ساتھ کتنے ہزار فرشتے ہوں گے کہ ان کو بھیج کر روح نکالتے ہیں. ویسے یہ بھی سمجھیے. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو ختم کر دیا جائے. ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ موحدین کو پیدا کرے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس سے شرک نہیں کریں گے. اللہ کے رسول کے دل میں ان کے لیے اتنا رحم تھا. ہم نے کبھی یہ دعا بھی نہیں کی ہوگی کہ اللہ جو ظالم حکمران ہیں، اللہ جو ظلم کرتے ہیں ان کو ہدایت دے. اللہ کبھی دعا بھی نہیں کرے ہوں گے. کبھی جیل میں جب لوگ بند ہیں ان کے لیے بھی دعا نہیں کی ہوں گے کہ اللہ ان کو جیل سے رہائی دلا جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں. ہمارے اندر بھی احساس ہے کیا؟ سوچنا چاہیے. یہ ذمہ داری صرف امام کی نہیں ہے، خطیب کی نہیں ہے، اور کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے. مصیبت آئی تو مولوی صاحب کو نہیں پکڑتے، خطیب صاحب کو نہیں پکڑتے، مؤذن صاحب کو نہیں پکڑتے، مولوی صاحب کو نہیں پکڑتے. سب پر مصیبت آئے گی. اللہ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. لوگوں اس عذاب سے بچو جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا. جو لوگ نماز وغیرہ کے پابند تھے ان پر بھی مصیبت آئے گی. سب کو پکڑ کے ماریں گے، پوچھیں گے نہیں تم نماز پڑھتے تھے کیا، تم فلاں تھے کیا، تم اہل حدیث ہو کیا، حنفی ہو کیا، شیعہ ہو کیا، دیوبند. کوئی نہیں پوچھے گا. جی تمہاری نشانی ان کے لیے کافی ہے. لباس دیکھ کر پہچان لیں گے، تمہاری داڑھی دیکھ کر پہچان لیں گے. عجیب و غریب شکل و صورت کہیں گے یہ عجیب و غریب ہے، کیسی شکل، داڑھی کی رکھا ہے، کپڑا ایسا پہنتا ہے. کتنی مصیبتیں جی کیا کیا آنے والی ہیں. لیکن ہم کو چاہیے کہ اسی صورت میں اللہ کو راضی کریں. کیوں یہ مصیبتیں آتی ہیں؟ اللہ ناراض ہوتا ہے ایسی مصیبتیں آتی ہیں. جب صحابہ وغیرہ کو جو مصیبتیں آئیں
ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کی درجات کو بلند کرنے کے لیے انبیاء کرام پر جو مصیبتیں آئیں وہ بھی ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی تھی، گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہماری جو مصیبت آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے مریں گے بھی تو جہنم کو جائیں گے، جنت کو نہیں جائیں گے۔ یہ جو نیک تھے، صحابہ اکرام تھے، انبیاء اکرام تھے، اگر وہ اس طرح ستائے گئے، مارے گئے اور ان کو چیرا گیا، ان کو قتل کیا گیا، روح ادھر نکلی اور جنت کو پہنچی، شہید کا مرتبہ ان کو ملے گا، لیکن ہم جو گنہگار ہیں، مجرم ہیں، ہم کو وہ مرتبہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صاحب اپنے دین کی حفاظت کی فکر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں، آئندہ ایسا ہوگا، آئندہ ایسا ہوگا، وہ سب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں، دیکھو میں بولا تھا نا، دیکھو میں بولا تھا نا۔ ویسی مصیبتوں کا ذکر ہم کو حدیث میں بہت ملتا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث میں نے 5 مصیبتوں کا ذکر کیا، یہ جب مصیبتیں آئیں گی تو پھر تمہارا برا حال ہو جائے گا، خاص کر جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دو گے، نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، نہ زکوٰۃ دیتے، نہ ناپ تول میں برابر کرتے، ایسی صورت میں ظالموں کو اللہ مسلط کرے گا، تمہارے پیسوں کو چھین لیں گے۔ اور وہی ہو رہا ہے، پورے مسلمانوں کا بیپار ختم کرو، کیا کیا بیپار ہے ان کا، کہیں بھی دیکھ لو۔ بنگلور کے اندر جو بہت زیادہ دور نہیں ہے، گوشت کا بیپار ہے کیا، جھٹکا بھی نہیں، زبا بھی نہیں، بس یہ کرنٹ لگاؤ، مرنے کے بعد بیچو اس کا گوشت۔ یہ گوشت تو مسلمان کھاتا بھی نہیں، حرام بھی ہے، اس کو کر بھی نہیں سکتا۔ کتنے لوگوں کا ہو گیا، اور باقاعدہ مندروں کے اندر جمع ہو کے شپت لیے، یعنی کہ عہد لیے، اقرار کرے آج سے ہم کسی بھی مسلمان کی دکان سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے، کسی بھی مسلمان کی کو کوئی چیز بیچیں گے بھی نہیں، اور ان کے پاس خریدیں گے بھی نہیں۔ یہ باقاعدہ مندر میں ساری عورتیں اور مرد جمع ہو کر عہد کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہم شپت لیتے ہیں آج سے ہم کسی بھی مسلمان کی دکان سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے۔ جتنے کاروبار ہیں مسلمانوں کے پاس، سب حکومت کی نگاہوں میں ہیں، ان سب کو مسلمانوں کے کاروبار کو حکومت ختم کرنا چاہتی ہے۔ کتنا سنائیں جی، کتنا سنائیں، جو لوگ پڑھتے وڑھتے ہیں ان کے دلوں میں یہ سب آتا ہے کہ نہیں ہے معلوم نہیں، یا اللہ یہ قوم کیا ہوگی۔ ایک اسپین ایک ملک تھا جہاں حکومت تھی مسلمانوں کی، سینکڑوں سال حکومت تھی، 600 سال کے قریب حکومت کی ہے وہاں، بڑی زبردست حکومت تھی اسپین کے اندر، لیکن آپس میں لڑے مسلمان، اور ایک حکومت کے بجائے 40-50 حکومتیں ہو گئیں۔ اس وقت عیسائی جو تھے وہ پہاڑوں کے اوپر رہتے تھے، کچھ بھی ان کو تکلیف بھی تو بادشاہ سے کہہ کے اپنی تکلیف دور کرتے تھے۔ آپ ان کے اختلافات کو دیکھ کے زمانہ ایسا آیا، یہ لوگ جا کے عیسائی سے بولتے بچاؤ ہم کو، دیکھو فلاں آدمی ہے ہمارا بھائی ہم کو ستاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے آخر انہوں نے پورے اسپین کو ختم کر دیا، ایک مسلمان کو بھی اسپین میں نہیں رکھا۔ جتنے لوگ تھے اتنی بری طرح ان لوگوں کو سزا دیا، قتل کیا، اور بہت بڑے بڑے توا رکھ کے لوگوں کے خون کو اس میں رکھا، سمجھے کہ اس میں جو ہے لٹکا دیا۔ کتنی سزا دیا جی، اللہ اکبر۔ یہ اس ملک کے اندر بھی شاید ایسی سازش ہو رہی ہے کہ ان کو یہاں نہیں رہنا ہے مسلمانوں کو، اس کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنی نیند ہی میں ہیں اور ہمارے اندر کوئی بیداری پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ سے بولو، اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگو، اللہ سے ان کی توفیق کے لیے دعا مانگو، اور اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کرے گا اور ان کے دلوں میں رحم پیدا کرے گا اور ان کو توفیق دے گا، ان حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہماری مصیبتوں کو دور کرے۔ ہم کو جو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ صاحب اپنے ارادے سے باز آ جائے
اگر اس کا ارادہ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اس کی مصیبت پریشانی سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہم کو دین کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔